बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट 8 और मेरा नाम है आउन साही। मैं आपका होस्ट हूँ। आपको जैसे पता है कि नसीम ज़हरा साहबा की वालदा की डेथ हो गई और अभी तक उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो उसी सिलसिले में मैं उनका भी प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम हम करेंगे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। जैसे कि अभी हमने देखा पिछले चंद दिनों से दोबारा कोयटा सानहा कोयटा 8 अगस्त को हुआ, तो उसके बाद दोबारा से नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बातें हो रही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बातें हो रही हैं। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी सानहा कोयटा के बाद दोबारा से ऊन किया है। जो पहले वो कह रहे थे कि मैं दहशत गर्दी की जंग की क़यादत खुद करूंगा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान की जो मीटिंग्स थी, जब उसको इन्विज़िज किया गया, जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, उसके बाद हमने बहुत कम देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने वो मीटिंग्स अटेंड की। अब लेकिन दोबारा से 8 अगस्त के बाद वो उसकी ओनरशिप ले रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, देर आयद दुरुस्त आयद। उसके अलावा उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो है जनरल रिटायर्ड नासिर जंजवा साहब की ज़ेर सदारत, जो कि अब इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी। इसको बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि शायद ये चौधरी निसार साहब जो हैं उन पे अदम एतमाद भी वज़ीर आज़म साहब का, या वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, ये सारी चीज़ें। और क्या नेशनल एक्शन प्लान में जिस तरह हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वहाँ से भी काफ़ी दिनों से जो है मुसलसल आवाज़ें आ रही थीं। नवंबर 2015 में भी जो है 10 नवंबर को भी एक इस तरह का पैगाम आया, जब कोर कमांडर्स मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे सारे जो लीडर थे मिलिट्री की, उन्होंने अपने जो रिजर्वेशन दिए कि वो खुश नहीं है जिस तरह से सिविलियन जो है जो सिविलियन हुकूमत है या जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन है वो नेशनल एक्शन प्लान को जिस तरह आगे लेके जाना चाहिए तो उस तरह आगे लेके नहीं जा रहे। अब फिर 8 अगस्त को दोबारा आर्मी चीफ साहब ने इन सो मैनी वर्ड्स उन्होंने कहा कि वो खुश नहीं है जिस तरह से सिविलियन इंस्टीट्यूशन को जो आर्मी एक एफर्ट पुट कर रही है उसका शायद पैरेलल नहीं आ रहा जो हमारे सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसकी एक जो मिसाल है, जो उसकी एक सबसे अहम उसका जो एविडेंस है वो मिला जब वज़ीर आज़म साहब को चंद दिन पहले ब्रीफ किया गया और उनको बताया गया कि जो 20 नुक्ते नेशनल एक्शन प्लान के, उनमें से 8 ऐसे हैं जिन पे बहुत कम जो इम्प्लीमेंटेशन हो सकी है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम आपको, हमारे साथ एक बड़ा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद फिर उनसे पूछेंगे और उनसे राय लेंगे और उनकी जो है वो देखेंगे कि वो इस पे क्या कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में मियाँ महमूदुर रशीद साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके साथ साथ पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं। हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया राना मोहम्मद अफजल साहब ने, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और उसके साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं खजाना के। हमें रावलपिंडी से ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र है उनकी जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो सारी जो चीज़ें चल रही हैं। हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे इमरान ज़फ़र लगारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्पेशली जो कराची ऑपरेशन है उस पर जो कुछ रिजर्वेशन थे और उस पे जो मिलिट्री और दूसरे फाकी हुकूमत जो उनसे चाह रही है शायद वो उस तरह से नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो ये सारी बातें हम जो है वो इन सारे साहिबान से करेंगे। आपको बताते चलें कि 1 साल और तकरीबन 8 माह के बाद कोयटा सानहा के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो कह रहे थे कि मैं इसको लीड करूंगा, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उससे एक मीटिंग बुलाई। और उससे पहले जब 23 दिसंबर 2014 को नेशनल एक्शन प्लान का सारा जब ऐलान हुआ तो 15 के करीब कमेटीज़ बनाई गई, जिनमें 11 का जो हेड थे वो चौधरी निसार खुद थे। तो ये जो सारा अब एक नई इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई है जिसको चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक इंतज़ामी जो है वो एक्शन है, लेकिन नासिर जंजवा साहब पहले ही एक मीटिंग कॉल कर चुके हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से और वो मीटिंग 22 अगस्त को होगी जिसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs और उसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर और सारे अलाइंड जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे इस पे जो है वो कर गए। तो अब हम इन सारी बातों को, सबसे पहले मियाँ महमूदुर रशीद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये जो
نیشنل ایکشن پلان بنا جس میں 1973 کے بعد پہلی دفعہ قوم نے اور سارے جو ہمارے چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں تھیں یا باہر تھی ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا, ایک نیا پالیسی فریم ورک دیا گیا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو پالیسی فریم ورک دیا گیا اس گورنمنٹ کو اس پہ یہ پورا اتر رہے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں میاں صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں جی جیسے آپ نے کہا کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو سائن تھا کہ دہشت گردی کے خلاف اس ملک کی تمام قابل ذکر سیاسی اور دینی جماعتوں نے متفق ہو کہ ایک قومی کنسنسس کے ساتھ ایک نیشنل ایکشن پلان اور اس میں سر جوڑ کے 2-3 دن تک خوب غور و خوض کے بعد یہ 20 نکات جو ہے وہ آپس میں طے کیے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک دم سے ہمیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے, اس کی سکے شکیں یاد آ جاتی ہیں. اور واقعہ بھی کوئٹہ لیول کا یا پشاور لیول کا پلان کے اوپر جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس میں جس سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اور صوبائی حکومتیں بھی اور فیڈرل ایجنسیز بھی, وہ ساری جو ہے نا قوتیں جو اس پر عمل درآمد کروانے کی ذمہ دار تھیں انہوں نے اس میں سنجیدگی نہیں دکھائی, جس کی وجہ سے اس کے بے شمار نکات کو ابھی تک ٹچ نہیں کیا گیا. بالکل اس 20 نکات کا جو پروگرام تھا اس میں کچھ جو ہے نا وہ قلیل مدت کی چیزیں تھیں فوری کرنے والی, کچھ چیزیں تھیں طویل المیعاد کہ جنہیں لانگ رن میں کرنا تھا ان پالیسیز کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کی بہرحال یہ سستی رہی ہے چونکہ حکومت چوری نثار صاحب میاں صاحب چوری نثار صاحب 11 کمیٹیوں کے 15 میں سے 11 کمیٹیوں کے وہ ہیڈ بنے, اور پھر وزیر اعظم جو بڑی ایک کمیٹی تھی جس نے سارا اوورسی کرنا تھا وہ وزیر اعظم صاحب اس کے ہیڈ تھے, اور پھر وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ میں قیادت کروں گا. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیلور چوری نثار صاحب کا ہے یا وزیر اعظم صاحب کا ہے؟ دیکھیں یہ پوری گورنمنٹ کا فیلئر ہے, میں اس میں صرف چوہدری نثار صاحب کو ذمہ دار نہیں گردانتا. نیکٹا نے وہاں پہ 24 ارب روپیہ ڈیمانڈ کیا تھا, انہیں ملتا ہے 1 ارب 24 کروڑ روپیہ. تو آپ ترجیحات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سب سے زیادہ تو اس بات کا افسوس ہے کہ یہ اس کو حکومت کو اپنی پرائورٹیز میں نمبر 1 پہ اسے رکھنا چاہیے تھا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کو. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اور خاص طور پہ پنجاب حکومت کا بھی پنجاب کے اندر جن کے اوپر ان کی پرائورٹی ہے وہ ہے اورنج ٹرین, یعنی 250 ارب روپیہ 24 آورز کام ہو رہا ہے, فلڈ لائٹیں لگی ہوئی ہیں, ایک لمحے کے لیے آندھی ہو بارش ہو طوفان ہو کام نہیں رکتا. بڑے اہم پوائنٹس آپ نے ریز کیے, اور یہی ہم واپس آتے ہیں تو ایئر مارشل صاحب سے بھی پوچھتے ہیں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری لیڈرشپ ساری باتیں جو کر رہی ہے وہ کتنی حد تک ان میں سچائی ہے. ناظرین سٹے ود اس, اور ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ابھی محمود و رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ پریارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی شاید وہ ڈیفرنٹ ہیں, نیشنل ایکشن پلان اور اس طرح کی چیزیں شاید وہ پریارٹی لسٹ میں اوپر نہیں ہے, ٹاپ آف دا لسٹ نہیں ہے. اورنج ٹرین, میٹرو ٹرین جو ہے وہ ساری پریارٹی ہیں. بریگیڈیئر سوری سر ایئر مارشل صاحب آپ بتائیے گا, کئی دفعہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اپنے کنسرنز ریز کر چکی ہے, اور 8 اگست کو تو آرمی چیف صاحب نے 12 اگست کو تو کھل کے کہہ دیا کہ سست روی ہے اور جو سویلین سائیڈ ہے وہ اس طرح سے پولن نہیں کر رہی ایفرٹ اپنی. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کافی ایک سٹرانگ کنسرن ہے امنگ آرمی لیڈرشپ؟ دیکھیں جی یہ صرف اسٹیبلشمنٹ یا آرمی لیڈرشپ کا کنسرن نہیں ہے, یہ پورے ملک کا کنسرن ہے. بالکل. آپ کون سا کونا ہے اس ملک کا جہاں سے آوازیں نہیں اٹھتی دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے, کیونکہ عوام کی جان و مال جو ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. اور یہ آج پہلی بات تو ہے نہیں, پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا, ہمیں 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. خاص کر دہشت گردی تو خیر اس سے بھی پہلے کی ہے, مگر جب وہ APS پشاور کا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد تو سب سر جوڑ کے بیٹھے
اور پھر نیشنل ایکشن پلان بنا, پھر دوبارہ زور دیا گیا کہ ایک نیکٹا نامی تنظیم ہے اس کو بھی بنایا جائے, اور یوں سب نے وعدہ کیا کہ ہم دہشت گردی کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹیں گے. مگر وہ 2 سال میں کیا وہ نظر آیا؟ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا نمبر 1 خطرہ ہے, ہم نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, وہ تو عرصے سے کہہ رہے ہیں, مگر جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں اور جب آپ ایمرجنسی حالات میں ہوتے ہیں تو کیا اس کو پھر نمبر 1 ترجیح نہیں دی جاتی اس سے نپٹنے کے لیے؟ بالکل بالکل. کیا ہمیں ایک نمبر 1 ترجیح نظر آئی؟ ایئر مارشل صاحب مجھے بتائیے کہ یہ پولیٹیکل ول آپ کو لگ رہا ہے کم ہے, یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے سویلین سائیڈ پہ؟ نہیں جی, بات یہ ہے کہ سویلین سائیڈ نے تو جواب قوم کو خود دینا ہے. اگر ان کے ہاں ایسے لوگوں کی کمی ہے جو یہ سوچ بچار کرتے ہوئے اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے تو مہربانی کریں ان کو بدلیں. اور اگر آپ میں ول کی کمی ہے, نیت کی کمی ہے, تو وہ تو ہم بھی نہیں بدل سکتے, وہ تو آپ نے خود ہی بدلنی ہے. قوم کو تو جواب چاہیے نا. آئین کیا کہتا ہے کہ عام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت حکومت کا اولین فرض ہے. کیا وہ اولین فرض نظر آتا ہے؟ جب بھی دہشت گردی کا معاملہ ہوتا ہے مذمت کر دی جاتی ہے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. رانا صاحب بڑے سخت ہاتھوں سے نپٹیں گے. رانا صاحب آپ نے سنا میاں صاحب نے کیا کہا اور ایئر مارشل صاحب نے کیا کہا, اور جیسے کہ ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا اور سویلین سائیڈ کی طرف سے بتایا گیا کہ 20 میں سے 8 نکات ایسے ہیں جن پہ بہت سست یا بالکل کوئی پروگریس نہیں ہوئی. تو یہ جو ساری چیزیں آپ پہ ول کی بات ہو رہی ہے, پھر پریارٹیز کی بات ہو رہی ہے, کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے, اور پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 8 پہ ہم بالکل عمل درآمد نہیں کر پائے, تو کس کو آپ بلیم کریں گے رانا صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کے 20 پروگرام کر چکے ہیں جس میں ہم نے کوئی تجزیاتی گفتگو نہیں کی کہ کون سا پوائنٹ تھا اور اس کے اوپر اب تک کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا. نیکٹا کا نام بار بار ہم لیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے پیسے نہیں دیے گئے. اگر ہم KPK کی حکومت کو 25 ارب روپیہ ہر سال فالتو فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کی حیثیت سے دے سکتے ہیں تو نیکٹا کو بھی پیسے دے سکتے ہیں. آپ پچھلے 5-6 سال میں اضافی رقم جو صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کو دی گئی ہے وہ 125 ارب روپے کی ہے. تو یہ صرف مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی نیت کا کام نہیں ہے کہ وہ دینا نہیں چاہ رہے. ہر شعبے میں کام ہوا ہے. اگر 2000 بم دھماکوں سے آج 200-250 کے قریب کم ہو کے 80% آپ کے بم دھماکے کم ہو گئے ہیں, تو میرے پاکستان کی اپوزیشن اتنی فراخ دل نہیں ہے کہ اس کی شاباش دے, اور اگر وہ شاباش دے گی بھی تو وہ یہ کہے گی یہ تو کام پولیٹیکل گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ فوج نے کیا ہے. تو یہ جو اس قسم کا جو پروگرام ہے اس سے سوائے عوام کو پریشان کرنے کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن جو سویلین سائیڈ کو جو سویلین آپ ایک پوائنٹ کے اوپر رکھ لیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب, جو پوائنٹس وزیر اعظم کو بتائے گئے ان میں کہا گیا کہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے اس پہ کام بہت کم ہوا ہے, اس کے علاوہ فاٹا ریفارمز پہ کام بہت کم ہوا ہے, اس کے علاوہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان پہ قابو پانے کا کام بہت سلو ہے, افغان مہاجرین کا مسئلہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے, اور بہت سی تنظیمیں نئے ناموں سے دوبارہ فعال ہو گئی ہیں. ایک بھی آ جاتے ہیں نا. جی بتائیے گا نا, اس کے اوپر کون فیصلہ کرے گا کہ کام کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ نہیں سر, ہم نہیں کہہ رہے. تمام رانا صاحب میں نہیں کہہ رہا, جو فائنینسنگ رانا صاحب میں نہیں کہہ رہا, آپ کے وزیر اعظم صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی کوئٹہ اٹیک کے بعد, اور اس میں آپ کے لوگوں نے, میں جانتا ہوں. جی سر, اگر وقت مجھے دے دیں, مجھے پتا ہے وہاں پہ کیا کیا آئٹمز ڈسکس ہوئے تھے. ان تمام ایریاز میں مدرساز کے اوپر کام ہوا ہے, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پہ کام ہوا ہے, جعلی پاسپورٹوں پہ کام ہوا ہے. جو بیرون ملک سے پیسہ آ رہا ہے اس کے اندر پہلے اسٹیٹ بینک کے اندر اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. تو یہ بم دھماکے پھر خود ہی کم ہو گئے ہیں, ٹیررسٹ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں پاکستان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر امن آ گیا ہے یا ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے. ہمیں یقیناً ڈو مور کی جو بات ہے وہ ہونی چاہیے. عمران ظفر لغاری صاحب, اتنی اچیومنٹس ہیں کے لیے ہر جگہ پہ ہم, میں ایک پوائنٹ مجھے دے دیں کہ ہر جگہ پہ ہم گھسیٹ کے لے آتے ہیں اورنج ٹرین کو, ہر جگہ ہم گھسیٹ کے لے آتے ہیں اورنج ٹرین کو. یہ بھی نہیں ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ صوبائی مسئلہ ہے یا مرکزی مسئلہ ہے, یا صوبائی حکومت قرضہ لے کے بنا رہی ہے, ان کی اپنی پرائرٹی ہے.
تو اب مطلب یہ نیشنل ایکشن پلان بھی سکورنگ کے لیے کبھی میٹرو بس کو لے آتے ہیں, کبھی آپ نے میٹرو بس کے بالکل پوائنٹ آپ کا مسافروں کا ویری ویل ٹیکن, بالکل بالکل بڑا اچھا وہ کام کر رہی ہے, 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ لے کے جاتی ہے, 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے, لیکن ہم 20 کروڑ لوگوں کی بات کریں. عمران ظفر صاحب اتنی اچیومنٹس گنوائی رانا صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کی, اس گورنمنٹ کی, تو پھر اپوزیشن کیوں کرٹیسائز کرتی ہے گورنمنٹ کو؟ جی لائن ڈراپ ہو گیا. میاں صاحب میں یہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں, آپ نے سنا رانا صاحب نے گنوائی, اور آپ کو کیا مسئلہ ہے سر اورنج ٹرین سے؟ نیشنل ایکشن پلان پہ تو تقریباً 50-60% امپلیمنٹیشن تو ہو گئی ہے, اور وہ کچھ نہ کریں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں بات ہو رہی تھی پرائورٹیز کی, اور پوری قوم چیخ رہی ہے کہ پرائورٹیز غلط ہیں موجودہ حکمرانوں کی. پرائورٹیز میں ضرب عضب جو ہے آپریشن, اس کے بعد ہمارے یہاں پر سینکڑوں جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, پولیس کے لوگوں نے, فوج نے, ہزاروں لوگ جو ہے لقمہ اجل بنے اب بھی. یعنی 2-3 ماہ پہلے یہاں گلشن اقبال میں لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا تھا, 80 سے زائد جانیں اس میں گئیں. اب اس کے بعد کوئٹہ میں یہ واقعہ ہو گیا, اور اس میں آپ کے سامنے جتنا بڑا ایک قومی لاس ہے ہمارا وہاں پہ. جی تو یہ ہمیں تو پچھلے 2 سال کے اندر کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ہر جگہ ٹی وی کے اوپر اور میٹنگز کے اندر اس کو پرائورٹی دے حکومت. پرائورٹی تو دوسری چیزوں کے اوپر ہی نظر آئی ہے. اگر یہ پرائورٹی دی ہوتی اور کام ٹھیک چل رہا ہوتا تو بالکل. مجھے عمران ظفر صاحب اتنی جو ہے وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اتنی اچیومنٹس ہیں, دہشت گردی کے جنگ کے خلاف اتنی اچیومنٹس ہیں گورنمنٹ کی, لیکن اپوزیشن کیوں کرٹیسائز کرتی ہے سر پھر اگر اتنی اچیومنٹس ہیں؟ رانا صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور میرے کولیگ ہیں, میں ان کی کافی عزت کرتا ہوں. اگر رانا صاحب خود انٹیریئر منسٹر ہوتے تو حالات شاید اس وقت ملک کے ابھی تبدیل ہوتے, لیکن انفارچونیٹلی مسلم لیگ نون ایسے لوگوں کو موقع نہیں دیتی. لیکن جی نیشنل ایکشن پلان پہ کیا بات کی جائے؟ نیشنل ایکشن پلان تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے مذاق بنایا ہوا ہے. ابھی دیکھیں آپ بچوں کی اغوا کی وارداتیں نہیں سنبھال سک رہے پنجاب میں, تو یہ وار آن ٹیرر کیسے لڑنے جا رہے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان پہ ایک بھی آج تک ایک بھی پوائنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوا. نیکٹا وہیں کا وہیں ہے, نیکٹا کو انکریج نہیں کیا گیا, تو ان سے تو امید ہی لگانا فضول ہے. لیکن کراچی پہ جب کراچی پہ بات ہوتی ہے عمران ظفر صاحب, جو کراچی کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کے بھی ریزرویشنز آ جاتے ہیں, حالانکہ وہ بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے. کراچی میں جب ہمارے ریزرویشن آتے ہیں, ہماری ریزرویشن یہ آتے ہیں کہ آپریشن بے شک ہو, دہشت گردی کے خلاف ہو, کرمنلز کے خلاف ہو, لیکن ہر کسی کو اپنے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ آبزرویشن ہے نا پیپلز پارٹی کی, زیادہ سے زیادہ. بالکل بالکل. یہ آئین اور قانون کے آپریشن ہی نہ ہو, آئین اور قانون سے تو بالا تر الگ کی بات ہے. بالکل بالکل. آئین تو انہوں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ رینجرز کو ہم اختیارات ہی نہیں دیں گے. بالکل ویلڈ کوسچن ہیں, اور ابھی ہم واپس آتے ہیں, ہم ناظرین پہ جا رہے ہیں اور اسی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی ایئر مارشل صاحب, آپ نے دیکھا کہ کس طرح رانا صاحب گنوا رہے تھے, اور وہ شاید ساری لیجیٹیمیٹ چیزیں ہیں جو وہ کہہ رہے تھے, لیکن آپ بینگ اے ڈیفنس اینالسٹ مجھے بتائیے گا کہ جب جو نیشنل ایکشن پلان ہے گورنمنٹ جس طرح اس کو دیکھ رہی ہے, نمبر آف ریڈز اور نمبر آف اریسٹ, کیا یہ اس طرح کی چیز تھی؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ یہ تو ایک بہت بڑے لیول کا پالیسی فریم ورک تھا جس کا کام آپ کو ایک جو سویلین انسٹیٹیوشن ہے ان کو اسٹرینتھن کرنا تھا, کاؤنٹر نیریٹو دینا تھا, اور سب سے بڑھ کر کاؤنٹر ایک انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئرنگ ادارہ ایک بڑے لیول کا جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں ان کو ایک اکٹھا کرنا تھا. تو آپ مجھے بتائیے بینگ ڈیفنس اینالسٹ کہ نیشنل ایکشن پلان تھا کیا اور ہم اس کو کہاں پہ لے گئے ہیں؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کے نام پر, اور خاص کر پھر یہ جو حکومتی نمائندے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ جناب فوج جو ہے وہ پورے ملک میں ضرب عضب کرے گی. کیا فوج کا کام ہے پورے ملک میں ضرب عضب کرنا؟ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس دیکھ لیں اور اس میں آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ فوج جو ہے اس کے ذمے کیا نکات ہیں, اور باقی جو سول کے آپ کے ادارے ہیں ان کے ذمے کیا نکات ہیں. کاش
یہ جو حکومت ہے وہ وہاں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بریفنگ دے. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ٹی وی پہ ٹائم نہیں ہے, نہ جانے کیا کیا ہم سنانا چاہتے ہیں, تو پھر پارلیمنٹ میں سنائیں. پارلیمنٹ میں تو ایسی آپ کی کوئی کارکردگی نہیں جو آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. پارلیمنٹ میں بریف کیوں نہیں کرتے لوگوں کو؟ آپ بتائیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی دھماکے کم ہو گئے, وہ اس لیے کہ نارتھ وزیرستان گڑھ تھا دہشت گردوں کا, وہاں سے انہوں نے ان کے ٹھکانے ختم کر دیے, فوج نے کیے, اور جب ٹھکانے ختم کر دیے پھر ہمیں معلوم تھا کہ انہوں نے اپنی پناہ گاہیں مختلف ملک کے حصوں میں بنائے نہیں ہیں, اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا ری ایکشن ہوگا اور اس کا بلو بیک ہوگا. اس کے لیے حکومت نے پورے ملک میں اس کی تیاری کرنا تھی, اور تیاری نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ہونا تھی, اور پھر آپ نے نیکٹا بنانا تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, نیکٹا کا مین کام تھا کہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ, جس کے اندر سول اور آپ کے ایم آئی, آئی ایس آئی, یہ جو فوج کے ادارے ہیں وہ بھی شامل ہوں, اور یوں ایک پرو ایکٹیو طریقے سے پورے ملک میں چھان بین کی جائے کہ یہ لوگ کہاں جا کے چھپ گئے, ان کی پناہ گاہیں کہاں ہیں, اس سے پہلے کہ وہ آپ پر پھر سے اٹیک کریں آپ ان کو قابو کریں. یہ اصل سپیرٹ تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سپیرٹ کا ثبوت یہ ہے, جو سپیرٹ کو جو ہے اس کو ہم نے اور میاں صاحب نے جو کہا تھا کہ میں آئی ووڈ بی لیڈنگ فرام دا فرنٹ, کہ میں دہشت گردی کی جنگ کو خود لیڈ کروں گا, وہ ہوا آپ کو نظر آیا کہیں؟ آپ بتا دیجئے آج تک اس سبجیکٹ کے اوپر کتنی میٹنگز ہوئی؟ جب دھماکہ ہوتا ہے ایک میٹنگ کر دی جاتی ہے. ابھی بھی جو میٹنگ ہوئی ہے یہ چند دن پہلے, اس کے اندر پھر سے جی نئی کمیٹی بنا دو, مانیٹرنگ کمیٹی بنا دو, یا 29 نئے ونگز بنائے جائیں گے, اور جو کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اس کے انڈر کام کریں گے. یعنی یہ آج ہمیں پتہ چلنا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو بہت پروگریس کر لی اس کے اوپر. رانا صاحب کام کہاں سے ہوئے؟ رانا صاحب ابھی ہم نے سویلین انسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے اسٹرینتھن کی. ابھی کچھ ایک ہفتہ پہلے, پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا بلوچستان میں ایک بم ڈسپوزل جو ہے وہ آفیشل, اس کی بم کو ڈسپوز آف کرتے ہوئے اس کی شہادت ہو گئی. ہم بڑا اس کو بہادر کہہ رہے ہیں سارے, لیکن جب اس کو آپ انٹیروگیٹ کریں, فردر انویسٹیگیٹ کریں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس سیکیورٹی گیجٹ ہی نہیں تھا. اگر اس نے پہنا ہوتا تو وہ جو وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کی تعریف کی, اس کی سارے لوگوں نے تعریف کی, لیکن اگر اس کو صرف ہم سیکیورٹی گیجٹ دیا ہوتا تو 5 بچے شہید ہونے سے بچ جاتے. اور یہ جو بہادری ہے یہ ہماری کہیں پہ شاید نااہلی ہے. تو یہ جو اسٹرینتھن کرنا تھا سویلین انسٹیٹیوشن کو, اور یہ جو میں نے آپ کو مثال دی رانا صاحب, یہ ساری چیزیں کب تک ہو سکیں گی؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے پہلے ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ آپ کی کیپیسٹی کا ایشو ہے یا آپ کی پولیٹیکل ول کا ایشو ہے. جی سر. دیکھیں, پولیٹیکل ول پہ آپ شک نہیں کر سکتے, کیپیسٹی ایشوز ہیں. کیپیسٹی ایشوز پاکستان میں اسی لیے آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں کہ آپ کے کیپیسٹی ایشوز ہیں, اور آپ اتنی جلدی کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں بنا سکتے. کچھ صوبوں نے اور بالخصوص پنجاب نے 2-3 ہزار کی فورس بنائی ہے, لیکن ان کو ٹائم لگے گا. آپ کے ملک کے اندر آپ کی جو گورننس کے ماڈلز 67 سال میں کبھی سویلین حکومت کبھی فوجی حکومت, اور رزلٹ یہ ہے کہ ایک میسو کرپشن ہے. جہاں آپ عوام کا لیول پہ چل جائیں, آپ پٹواری سے شروع ہو جائیں, اور انڈسٹری کا لائسنس لینا ہو تو آپ کو کوئی دروازہ کرپشن کے بغیر یہ تو گورنمنٹ نے روکنی ہے نا رانا صاحب, گورنمنٹ نے روکنی ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں آپ پچھلے چھو بنتر والا 8 سالوں سے مسلسل حکومت میں, میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو ذمہ داری سے کر رہا ہوں. کی بات کریں, کرپشن کو ایک طرف رکھیں. جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ذمہ داری سے کر رہا ہوں. میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ کوئی چھو منتر کا کام نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندہ جو 40 سال نوکری کرنے کے لیے بھرتی ہوتا ہے اس کو آپ نکال کے باہر کھڑا کر دیں. لیکن رانا صاحب آپ دیکھیں, پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں, لاہور میں آپ نے پیرالل جو ہے وہ چیزیں قائم کر دی. پولیس کو بھی, اگر آپ جی جلدی سے, میں جو بریک پہ جانا رانا صاحب پلیز. دیکھیں, ہر چیز کو وقت لگتا ہے. جنہوں نے آگ بجھانی ہوتی ہے وہ آگ بجھاتے ہیں, وہ علاج نہیں کرتے. جنہوں نے ڈاکٹروں نے علاج کرنا ہوتا ہے وہ آگ نہیں بجھاتے. جو جس کا کام ہے وہ ہو رہا ہے. ہمیں اگر کیپیسٹی ایشوز آ رہے ہیں تو ہم باقی ساری چیزیں چھوڑ کے, میں سمجھتا ہوں میرا جو کہنے کا مقصد تھا کہ جو رزلٹ آیا وہ پوری گورنمنٹ کی مشینری کا آیا. فوج بھی اس کا ایک حصہ ہے,
सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीरियर मिनिस्ट्री, आपके पुलिस आपकी, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लोग एक बिल्कुल राना साहब, ये सारे हम पाकिस्तानी हैं और स्टेट का हिस्सा हैं और बेहतरी हो रही है, लेकिन बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है। ये हम वापस आते हैं तो मियां महमूद रशीद साहब से पूछते हैं जो राना साहब कह रहे थे। नाज़रीन स्टे विद अस, हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी मियाँ साहब, राना साहब बड़ी दयानतदारी से बता रहे थे कि कुछ इश्यूज़ हैं, करप्शन के इश्यूज़ हैं, फंड्स के इश्यूज़ हैं, कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल है मौजूद। और दूसरा फिर जब भी बात होती है वो कहते हैं कि अपोजिशन भी हर वक्त जो गवर्नमेंट को कंसंट्रेट नहीं करने देती, कभी धरना करती है, कभी जो है सड़कों पे आ जाती है, तो आप हुकूमत को क्यों नहीं नेशनल एक्शन प्लान पे काम करने देते जब उनकी पॉलिटिकल विल मौजूद है? मियाँ साहब, वो पॉलिटिकल विल तो कहीं नज़र नहीं आती जी। जितना यकीन है बाकी अपने कामों के अंदर, वो तो ऐसे ये लगता है कि जैसे ये फ़ौज का काम था, फ़ौज ने किया, वो जाने फ़ौज जाने या रेंजर्स जाने, हमारा इससे क्या लेना देना है। जनरल परसेप्शन जो है इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन वो कहते हैं जी कि फ़ौज भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो ये जो रिसेंटली, जी मेरी बात ज़रा मुकम्मल हो, सिविलियन गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फ़ौज गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होती। फ़ौज स्टेट का एक ऑर्गन और इंस्टीट्यूशन है, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये गलत कह रहे हैं अगर ये कह रहे हैं कि फ़ौज भी हुकूमत का हिस्सा है। मैं दूसरी बात ये वाज़े करना चाहता हूँ कि अगर ये इतनी कामयाबी के साथ ही चल रहा था तो फिर क्या ज़रूरत थी? पहले कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई और उसके अंदर DGISPR ने जो कहा कि बड़ा सुस्त रवि से इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत हाईली मीटिंग कॉल की जिसके अंदर ये सारा कुछ तय हुआ कि मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से सेल बना और जनरल जंजुआ उसके सरबराह बने। ये क्यों बने? अगर इंतहाई इत्मीनान बख्श तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा था तो फिर तो एप्रिसिएशन आनी चाहिए थी फौज की तरफ से भी, और ये जो मीटिंग हुई है 2-3 दिन पहले उसके अंदर भी। लेकिन वहां तो जो एनालिसिस हुआ, जो जायजा हुआ, जो रिपोर्ट्स वहां आई, उनसे पता चला कि बेशुमार ऐसे निकात हैं जिनकी अलफ-बे भी अभी शुरू नहीं की। जो स्ट्रेटेजिकल ऐसे पॉइंट थे, जो लॉन्ग रन इक़दामात थे, वो निसाब तालीम का मसला था, मदरसों की रिफॉर्म्स का मसला था, फाटा के अंदर रिफॉर्म्स का मसला था। राना साहब पॉइंट तो बहुत वैलिड है मियां साहब का, बेशुमार ऐसी चीजें थी। राना साहब जरा क्विकली, पॉइंट तो बहुत वैलिड है उनका मियां साहब का कि अगर इतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से जा रहा था तो जंजुआ साहब को क्यों अब जो है कैप्टन ऑफ द शिप बनाया गया? और फिर वो चौधरी निसार साहब ने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्होंने मीटिंग भी कॉल कर लिया जो कि 22 अगस्त को होने जा रही है। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग सी लग रही हैं जो आप कह रहे हैं और जो बाहर आ रही हैं चीजें। राना साहब देखें, अगर तो इन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि आवाम को सही हालात बताए जाएं तो फिर मेरा ख्याल, मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप अगला प्रोग्राम सिर्फ मदरसों के ऊपर रख लें, तो गवर्नमेंट साइड से आपको वो बंदे आ जाएंगे जो बताएंगे कि मदरसों में क्या काम हुआ। आपको मैं स्टेट बैंक से बंदे मंगा दूंगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंगा दूंगा, या मैं खुद आ जाऊंगा, जो आपको बताएगा कि बाहर से आने वाले पैसों के बारे में क्या काम हुआ। इंटीरियर मिनिस्ट्री से आप पूछ लें कि शनाख्ती कार्डों के ऊपर और बिल्कुल बिल्कुल राना साहब, यही हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं, यही मियां साहब कह रहे हैं, प्रोग्राम बड़े फोकस्ड हो जाएंगे। यही मियां साहब कह रहे हैं कि अगर इतना कुछ हुआ तो उसकी तो एप्रिसिएशन आनी चाहिए, प्रोग्राम बड़े फोकस्ड हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा एयर मार्शल साहब, मियां साहब हमें एप्रिसिएशन पाकिस्तान के अवाम देंगे जिनके धमाके कम हो गए हैं। एयर मार्शल साहब, आपने सुना मियां साहब, मियां महमूद रशीद साहब ने एक बड़ा वैलिड जो है वो पॉइंट उठाया, और राना साहब भी मैं अपना एक अच्छा जो है आर्गुमेंट दे रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ साहब को क्यों कहना पड़ गया ऑलमोस्ट पब्लिकली, जो कि बाहर भी आया? तो ये जो सारी मियां साहब कह रहे हैं कि अगर इतना ही अच्छा जा रहा था तो फिर तो अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी जनरल जंजुआ साहब को कैप्टन ऑफ द शिप बनाने का। आपको बीइंग डिफेंस एनालिस्ट क्या मतलब, क्या नजर आ रहा है इसका? देखें, मैंने भी तो यही बात की थी ना कि आज अगर 29 विंग्स नए बनाने की जरूरत महसूस हुई तो फिर आज क्यों एहसास हुआ? ये 29 विंग्स आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नीचे बनाना चाह रहे हैं। मियां साहब खुद जो है वो कैप्टनसी लेना चाह रहे हैं। ये इन्होंने शुरू में भी कहा था कि मैं इस पूरी टीम का लीडर हूंगा, इस पूरे जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम है मैं उसका लीडर हूंगा। मगर मैंने तो आपसे इल्तजा की ना कि ये बता दें कि कितनी मीटिंग्स हुई इन 2 सालों में।
इसी से जाहिर होता है। और अगर कभी मीटिंग्स हुई तो उसमें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बोला और उन्होंने जवाब तलबी की, जो लोग बीच में शामिल हैं, कि ये सब कुछ सुस्त रवि का शिकार है। आप अभी कह रहे थे 8 पॉइंट्स पे नहीं हुआ। इंटीरियर मिनिस्टर साहब की चंद दिन पहले जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा सिर्फ 4 पॉइंट्स पे काम अभी तक जो है वो तसल्ली बख्श हुआ है, बाकी 16 नुकात हैं जो कि सुस्त रवि का शिकार हैं। देखें ये सारे नुकात जो हैं ये 1 by 1 इन सारी चीज़ों के ऊपर, ये जो राना साहब कह रहे हैं कि टीवी प्रोग्राम पे मैं फाइनेंस वाले को ले आऊंगा, इंटीरियर को ले आऊंगा, भाई ये पार्लियामेंट में आप बताइए, पार्लियामेंट में लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं, जब आप उनको कन्विंस करेंगे, डाटा देंगे, फिर ये अखबारों में आएगा, मीडिया में आएगा। मुझे टीवी पे बैठकर या आपको टीवी पे बैठकर ये सवाल नहीं करने पड़ेंगे। ये क्या वजह है कि अगर आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, ना तो वो उन मीटिंग्स में नजर आती है, ना वो पार्लियामेंट में नजर आती है, तो टीवी पे आके आप बोलते हैं कि बहुत कुछ हो गया। कैसे हो गया? एक सवाल का आप जवाब दें। यानी पुलिस रिफॉर्म्स थी, देखें मेरी बात सुने, यानी पुलिस रिफॉर्म्स थी, सीधे सीधे सवाल हैं। फाटा रिफॉर्म्स थी, मदरसा रिफॉर्म्स थी। हमने कहा था कि जनाब आप ये जो जमातें हैं कालदम, इनको बैन करना था, मदरसों की फंडिंग को देखना था। ये सारी चीजें इसके ऊपर अगर पेशरफ्त है, क्या पार्लियामेंट में ब्रीफिंग नहीं होना चाहिए थी? फिर हमें तो सवाल, फिर आप कह देते जी कैपेसिटी का मसला, तो ये कैपेसिटी किसने बढ़ानी है? बिल्कुल जी, सालों में आप कैपेसिटी जो बैन नहीं हुई। जी राणा साहब जल्दी से आप बताएं कौन सी कालादम जमात है जो बैन नहीं हुई? राणा साहब जब बताएं कौन सी कालादम जमात है जो बैन नहीं हुई? मदरसों के रिफॉर्म्स के ऊपर आप बताएं, ये मैंने ये जवाब राणा साहब ये आपने देना है कौन को? बिल्कुल तो बता दें कौन सी कालादम जमातें हैं। राणा साहब थैंक यू। मैं कह रहा हूं आप बताइए एयर मार्शल साहब कितनों को बैन किया आपने? जी राणा साहब आपने बात, मैंने नहीं बताना। ये जैसे आपका यही मसला है कि जो सवाल करता है आप कहते हैं आप बता दें, ये तो हुकूमत का काम है या आदमियों का काम है? हमें तो नजर नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूं कोई कालादम, आप बताइए कितनी कालादम जमातों को आपने बैन किया? बताइए सर, नजर तो आ रही है और काफी सारी आ रही है। जमातें आपने बैन नहीं की, जितनी भी है वो बैन हो गई हैं। आपने बैन नहीं की। अब वो बताइए कौन कौन सी बैन हुई? कौन सी बैन? आप किसको बैन करवाना चाहते हैं? आप नहीं वो जी आप बताएं आपने ये अनाउंस किया जो आपके ख्याल में रह गई। राणा साहब ये जो सिलेक्टिव बैन है, जैसे अभी मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, आप हुकूमत को, हमारी हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं, यही फौज थी, यही जब ये मिलिट्री डिक्टेटर थे, इन लोगों ने ये बीज डाला, उस वक्त आप कहां थे? ओ जी छोड़ें, ये आपका मामला है। अब आप मिलिट्री डिक्टेटर्स की आड़ लेके उधर चले जाएंगे। आपने कौन सा मार दिया? 3 जी बिल्कुल, कौन सी रिफॉर्म बिल्कुल बताइए, पुलिस रिफॉर्म का जवाब नाजरीन ये बहुत नहीं बताइए ना। एयर मार्शल साहब थैंक यू। एयर मार्शल साहब बहुत मेहरबानी, मियां महमूद रशीद साहब मेहरबानी, राना अफजल साहब बहुत मेहरबानी। नाजरीन अभी भी डिवाइडेड हाउस है, कौम अभी भी डिवाइडेड है। आपने देखा अभी भी नेशनल एक्शन प्लान जो कि बहुत बड़ा एक सानिया हुआ पेशावर में दिसंबर 2014 में, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना और अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जैसे आपको बताया बलूचिस्तान में BDS जो है बम डिस्पोजल का आदमी बम को डिस्पोज ऑफ करते शहीद हो जाता है क्योंकि उसके पास उसके वो सिक्योरिटी के गैजेट्स नहीं थे, अगर उसने पहने होते तो शहीद ना होता। आपको लाहौर के लिए एक पैरेलल पुलिस फोर्स ना बनानी पड़ती अगर आप अपने सिविलियन पुलिस को, सिविलियन अदारों को जो है वो स्ट्रेंथन करते। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और जवाब